آج کے اس کنسٹرکشن پیکج کے جزیات کیا ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، یقیناً یہ بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ وزیر اعظم نے کچھ نکات تو بیان کیے ہیں اور وہ ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں، لیکن اس کی مزید تفصیلات ہم حاصل کریں گے اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر جو کہ چیئرمین ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یقیناً آپ ایک سال سے کم از کم دن رات اس چیز پہ وہ فوکس کر رہے ہیں اور آج یہ بڑا زبردست پیکج آ گیا، بڑا میسو اس پہ پازیٹیو رسپانس ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو لوگ اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو فکس ٹیکس اسکیم آپ نے اس میں جاری کی ہے اور یہ اس کا بہت بڑا مطالبہ تھا، اب حکومت نے اس کو تسلیم کیا ہے، ایک لائن میں ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ یہ فکس ٹیکس اسکیم ہوگی۔ آپ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جنرل صاحب؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ اس فکس ٹیکس رجیم میں ایک چیز تو آپ کو جس طرح پرائم منسٹر نے بھی آج مینشن کیا کہ یہ پر اسکوائر فٹ آف کنسٹرکشن اور پر اسکوائر یارڈ آف لینڈ ڈیولپمنٹ میں لی جائے گی۔ تو یہ تو آسانی پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کنسٹرکشن کمپنیز، بلڈرز، ایون ڈیولپرز وہ ایک آسان طریقے سے اپنا ٹیکس پے کر سکیں گے، لیکن اس کے ساتھ اس میں مزید کئی سہولیات رکھی گئی ہیں۔ جس طرح اس فکس ٹیکس رجیم کے تحت آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے بلڈرز اور کنسٹرکشن کمپنیز، سوائے سیمنٹ اور سریے کے یعنی کہ اسٹیل، اس کے علاوہ کوئی اور مٹیریل اور سروس پہ ان کو ٹیکس ود ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ایک جو دوسرا بڑا پروویژن ہے وہ یہ ہے کہ جتنی آپ ٹیکس پے کرتے ہیں اس سے ایک دفعہ ٹیکس پے کر دیا آپ نے پر اسکوائر فٹ اور پر اسکوائر یارڈ، اور پھر جتنا آپ اپنا اس سے منافع لیتے ہیں اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں، کریڈٹ اس کا لے سکتے ہیں۔ صرف شرط اس میں یہ ہے کہ وہ منافع ٹیکس پے جتنا ہے اس سے 10 گنا سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فار انسٹنس ایک 10,000 اسکوائر فٹ کی کمرشل کنسٹرکشن کی اور آپ نے اس پہ 25 لاکھ روپے ٹیکس پے کیا تو آپ اس کا 2.5 کروڑ روپے تک کا منافع لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر ان بلٹ ہے، اس کے اوپر دوبارہ کوئی آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، ایک دفعہ آپ کا فکس ٹیکس کٹ گیا۔ پھر اس میں ایک اہم پروویژن ہے جو ہمارے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی فکس ٹیکس مقرر کیا گیا ہے جو کہ ویسے ہی ریڈیوسڈ ہے، اس پہ فردر 90% ریڈکشن ہوگی اگر لو کاسٹ کنسٹرکشن ہے، اور وہ لو کاسٹ کنسٹرکشن جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پروونشل ہاؤسنگ اتھارٹیز کے تحت کی جائے گی، اس میں 90% فردر ٹیکس ریڈکشن ہوگی۔ یہ ایک بڑا انسینٹیو ہے۔ تو جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ساری چیزیں آپ نے بیان کر دی، اب اس کا پراپر SRO وغیرہ ایشو ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے، بیوروکریٹک اس میں ہمارے یہاں ریڈ ٹیپ بڑا وہ ہوتا ہے، یہ کتنی کوئکلی یہ کام اب ہوگا کہ یہ رول آؤٹ ہو جائے؟ یہ کامران خان صاحب یہ موسٹ لائکلی بائی ٹیوزڈے اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اس پہ آلریڈی بہت سا کام ہو گیا، ابھی کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تھی FBR میں، انہوں نے اس کو فائنلائز کر لیا ہے اور یہ ٹیوزڈے کو کیبنٹ میٹنگ ہے اور موسٹ لائکلی یہ ٹیوزڈے کو فائنل ہو جائے گا۔ جنرل صاحب یہ ایک اور چیز اس میں جو بہت بڑا مطالبہ تھا کہ ڈسکلوجر آف سورس آف فائنانسنگ نہیں ہوگی، جو انویسٹر ہوگا اس سے آپ جو فرسٹ ٹائم انویسٹر ہوگا اس سے آپ نہیں پوچھیں گے کہ تم، جو کہ ایک کائنڈ آف ایمنسٹی ہے، تو اس کی تھوڑی ڈیٹیلز دیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ تو اس کا میرے خیال میں کرٹیکل موسٹ لائف لائن ہے اس پورے پروجیکٹ کی، یہ سب سے زیادہ اس کا مطالبہ تھا۔ جی آپ نے درست کہا کامران صاحب، یہ ایک بہت بڑا پروویژن ہے، بہت بڑا ایک میجر ہے اور بہت بڑا انسینٹیو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے۔ اس میں یہ ہے کہ ابھی سے لے کے 31 دسمبر اس سال کے آخر تک، یعنی آپ اگر 3 طرح کی اس میں پروویژنز ہیں، اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے کنسٹرکشن انڈسٹری میں، زمین لے کے اس پہ کنسٹرکشن کا آغاز کریں گے اس پیریڈ میں، یا آپ کی آلریڈی آپ کے پاس جو زمین اویلیبل ہے اس پہ کنسٹرکشن کا آغاز کریں گے، یا کوئی نئی پراپرٹی آپ کنسٹرکٹڈ پراپرٹی اسکیم کے تحت وہ خریدیں گے۔ اس میں تھوڑا سا ایک میں ایڈیشن کروں گا بعد میں کہ وہ پراپرٹی کے لیے ونڈو زیادہ بڑی ہے کیونکہ کمپلیشن ہونی ہے، اس کے بعد خریدا جائے گا، تو وہ آپ ستمبر 2022 تک خرید سکتے ہیں اور آپ سے
سورس آپ کی انویسٹمنٹ کا نہیں پوچھا جائے گا. یہ سیکشن 111 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, اس سے ایگزیمپشن ہوگی. تو اس دوران میں اس سال کے آخر تک آپ ان تینوں مدوں میں آپ کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سورس ڈکلیئر نہیں کرنا. اور جیل صاحب آئی انڈرسٹینڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیسلٹی اس کے لیے نہیں کہ آپ خالی پلاٹ لے کے بیٹھ جائیں, آپ کو اس پہ کنسٹرکشن کا آغاز کرنا ہوگا, اس کے لیے بھی کوئی مدت کا تعین ہوگا. جی بالکل ہے. یہ کنسٹرکشن کا آغاز آپ کو 31 دسمبر سے پہلے کرنا ہوگا. اگر آپ نے اس سے پہلے کنسٹرکشن کا آغاز نہیں کیا تو آپ کو یہ سہولت مہیا نہیں ہوگی. اچھا جیل صاحب, یہ جو ونڈو آپ نے دی ہے, یہ بہت ہی ایکسٹراڈنری ونڈو دی ہے, اس کے لیے 31 دسمبر کی جو تاریخ رکھی گئی ہے, اس کی تھوڑی امپورٹنس ایکسپلین کیجئے پلیز. جی اس کا مقصد یہی تھا کہ جلد از جلد کنسٹرکشن کا کام شروع ہو ملک میں. پرائم منسٹر کا کنسرن اس وقت پریزنٹ انوائرمنٹ کے ساتھ بھی بہت ہے. یہ کرونا انوائرمنٹ ہے, بے روزگاری, اور جو ہمارا خاص کر لیبر طبقہ اور ان لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرنے کے لیے ہی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی ترجیح ہے اس میں. اچھا یہ بتائیے اس کے لیے ایک لمیٹڈ جی پلیز فرمائیے. جی اس کے لیے یہ ایک لمیٹڈ ونڈو رکھی ہے کہ اس دوران میں اگر کنسٹرکشن شروع کر دی جائے گی تو اس کا آپ کو ایگزمپشن حاصل. گویا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس سال یہ سارا کام شروع ہو جائے, اور جس کو فائدہ اٹھانا ہے, اور یقیناً یہ مدت اوپن اینڈڈ تو نہیں ہو سکتی, بالکل سمجھ میں آ رہی ہے بات. اچھا یہ کام جتنا ہے جن صاحب, یہ وفاق کی طرف یہ پالیسی اور اسٹریٹجی اور یہ تو آپ لوگوں نے دے دی اور اس کے اقدامات بھی کر لیے, لیکن ہونا یہ پروونسز کے اندر ہے. یہ بڑی انکریجنگ بات ہے کہ آج یہاں فیصلہ ہوا نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں, وہاں پروونشل چیف منسٹرز بھی تھے اور پھر پروونشل ہیرارکی بھی تھی. اس میں بہت ساری چیزیں جو پروونسز نے سارٹ آؤٹ کرنی ہے. پرائم منسٹر نے بولا کے پی نے اور پنجاب نے تو کافی چیزیں سارٹ آؤٹ کر لی ہیں, لیکن یہ جو اوور آل اس پہ امپلیمنٹیشن دیکھیں گے تو ہمیں سینرجی نظر آئے گی. پروونسز آن بورڈ ہوں گے اور چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ کچھ سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں آلریڈی. جی بالکل. کامران صاحب, کافی عرصے سے ہم پروونسز کے ساتھ انگیجڈ ہیں. اس پیکج پہ ان سے بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. ایکچولی بہت سے میجرز ایسے ہیں جو پروونسز نے لینے ہیں. 2 پروونسز نے, وہ پرائم منسٹر صاحب نے درست کہا, انہوں نے کافی اس پہ کام کر لیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دونوں پروونسز نہیں کر رہی, وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. اور ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ بہت جلد یہ چاروں پروونسز میں یہ میجرز لے لیے جائیں گے. میں ان میں سے چند میجرز کی آپ سے بات کر لیتا ہوں. اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کنسرن تھا کہ پروونشل ٹیکسز بہت ہائی ہیں, جس میں آپ کو معلوم ہے کہ سی بی ٹی, سٹیمپ ڈیوٹی, رجسٹریشن فی, ٹاؤن فی, مختلف مد میں آپ کو کسی پروونس میں 6% ہے, کسی میں 7 ہے, کسی میں 5 ہے, یہ دینا پڑتا ہے, اور یہ اوور اینڈ ابو FBR ٹیکسیشن ہے. تو ہم نے پروونسز سے بات کی ہے کہ سب کو کلب کیا جائے. یہ ساری ٹرانسفر اور رجسٹریشن فی اور ڈیوٹیز میں آتی ہیں, ان سب کو کلب کیا جائے اور 2% پہ لایا جائے. تو پنجاب نے کر دیا, کے پی ایک آدھ دن میں یہ ہو جائے گا, وہاں سے بھی اس کا نوٹیفیکیشن. سندھ اور بلوچستان سے ہماری بات ہو رہی ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وہاں پہ بھی یہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس سے بھی بلکہ میں کہوں گا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے, اور وہ ہے اپروولز کا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ونڈو آپ نے 31 دسمبر تک دی ہے. اگر پروجیکٹ کے اپروولز میں لمبا ٹائم لیا جائے, جو کہ کئی دفعہ لے لیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی جانب سے, تو پھر اس کا فائدہ اٹھانے کی ونڈو بہت لمیٹڈ ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم نے پروونسز سے بات کی ہے, ان کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز سے بھی ہم انگیجڈ ہیں کہ یہ ایک 1 ونڈو پورٹل لے کر آئیں, اور تمام اپروول کنسٹرکشن پروجیکٹس کا, ہر قسم کے کنسٹرکشن پروجیکٹس کا 1 مہینے کے اندر دیں, اگر وہ باقی قانونی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری میٹ کرتا ہے. جل صاحب یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں معاف کیجیے گا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کیونکہ جو ہم فیڈ بیک لے رہے ہیں, جو پلس ہم اٹھا رہے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اپروولز, کیونکہ یہاں مختلف وجوہات کی بنا پہ یہ اپروولز اسٹاک ہو جاتی ہیں. ان کے پاس ونڈو ہے 8 سے 9 مہینے کی. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اپروولز ہی نہیں تو ہماری مصیبت ہو جائے گی. اور یہ پھر کیونکہ یہ نیشنل پروجیکٹ ہے اور یہ سب دیکھ رہے ہیں, تو اب آپ اس میں انگیج ہیں نا پروونسز کے ساتھ کہ یہ بہت میسو کرپشن وغیرہ کے سندھ میں تو بہت میسو ایشوز ہیں, کہ کسی صورت سے یہ سارٹ آؤٹ ہو اور یہ 1 ونڈو چیز ہو جائے اور پھر یہ جلدی سے اپروولز ہو جائے, کیونکہ یہ تو اس کے لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے. جنرل صاحب
درست فرمایا آپ نے بالکل کامران صاحب، یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے، اور یہ آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا بھی بہت بڑا کنسرن ہے۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دیتا ہوں۔ اس پہ نہ صرف یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ون ونڈو پورٹل لے کر آئیں، ہم نے ان سے بات کی ہے اور 3 مہینے کے لیے ہم نے ان کو درخواست کی ہے کہ اس 3 مہینے کے اندر آپ اپنے شہروں کی، اربن سینٹرز کی فریش جہاں پہ ریکوائرڈ ہے ماسٹر پلاننگ کی، اور جہاں پہ اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ماسٹر پلانس کو اپڈیٹ کریں، زوننگ کریں جہاں پہ فریش زوننگ کی ضرورت ہے، اور زوننگ بائی لاز لے کر آئیں۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے اصل میں یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم اپروول رجیم سے ہٹ کر کمپلائنس رجیم کی طرف جائیں، جس طرح کہ ڈیولپڈ دنیا میں زیادہ تر جگہوں پہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک زون ڈکلیئر کر دیا کہ کمرشل زون ہے اور اس میں ہائی رائز بلڈنگز بن سکتی ہیں، دوسرے زون میں نہیں بن سکتی، ای پی اے کی ریکوائرمنٹس، انوائرمنٹ کی کوئی کنڈیشنز ہیں، ٹریفک سرکولیشن کا ہے، یوٹیلیٹیز کی اویلیبلٹی ہے، تو یہ سب زونز کے حساب سے پہلے بائی لاز میں لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے۔ آپ کو صرف ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بائی لاز کو فالو کریں۔ ہر چیز کا اپروول لینا، اسی کی وجہ سے یہ ڈیلیز آتی ہیں، اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں، کئی دفعہ جان بوجھ کے بھی ڈیلیز کی جاتی ہیں۔ تو اس سب کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہم ڈیجیٹل پورٹل کی بات کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹریکشن کلائنٹ کا اور جس آدمی نے یا جس آفیشل نے اپروو کرنا ہے اس کا نہیں ہونا چاہیے، یہ پورٹل کے تھرو ہی سارا پروسیس ہونا چاہیے۔ فی الحال کیونکہ ابھی تک وہ ماسٹر پلاننگ اور زوننگ کا پورا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ہم نے پروونسز سے بات کی ہے کہ اس کی کنکرنٹ پروسیسنگ ہونی چاہیے تمام این او سیز کی، ایک ٹائم پہ سب ہو رہی ہوں، اور اس کے لیے ٹائم اس طرح سے فکس کیا جائے کہ اگر 4 ہفتے کی میعاد رکھی ہے تو اس 4 ہفتے میں اگر کوئی این او سی نہیں آتا تو اس کو ڈیم کیا جائے، کنسیڈر کیا جائے کہ وہ اپروو ہو گیا، یا تو اس میں کوئی آبجیکشن ریز کیا جائے جو ایس ایم ایس کیا جاتا ہے، اور اگر نہیں کیا جاتا تو پھر یہ کلائنٹ یہ سمجھے گا کہ یہ اپروول ہو گیا ہے۔ یہ ہم لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں پنجاب نے اور کے پی نے کافی حد تک کام، سندھ نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ بہت جلد سندھ میں بھی اور بلوچستان میں بھی اور چاروں صوبوں میں یہ آ جائے گا، اور یہ بہت بڑا ایک میجر ہوگا جس سے کنسٹرکشن انڈسٹری کی ایک دیرینہ جو خواہش تھی اور مطالبہ تھا وہ پورا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور تفصیلات جو امپورٹنٹ معلومات ہیں وہ شیئر کر رہے تھے۔ جنرل صاحب، اس پیکج کے تحت آپ کو کیا کچھ کیسے ملے گا، وہ تفصیلات جو کہ پرائم منسٹر کی تقریر میں نہیں تھی وہ بھی آپ نے سن لی ہیں، اور ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ پیکج ہے 31 دسمبر تک، اس دوران یہ ونڈو ہے، اور جس کو یہ مراحت حاصل کرنی ہے اس سے پہلے کام شروع کرنا ہے، گویا کہ ایک تعمیراتی ہم انقلاب دیکھیں گے